کوشچن نمبر 31 یہ الجبرا کی کنٹینیویشن ہے. تو اس میں پارٹ اے میں رائٹ ایکس اسکوائر مائنس 18x مائنس 27 ان دا فارم ایکس پلس کے ہول اسکوائر پلس ایچ. اس میں آپ کیا کرو، ایکس اسکوائر کا کویشنٹ 1 ہے، تو اگر 1 سے زیادہ ہوتا تو اس کو ہم کامن لے لیتے. تو آپ لکھو ایکس اسکوائر مائنس 18x اور یہ مائنس 27 ذرا ڈسٹینس پہ لکھ لیں. اب کیا کریں، ایکس کا کویشنٹ لیں 18 ہے، اس کو ہاف کریں یعنی ڈیوائڈ بائی 2 اور اس کا اسکوائر کریں تو یہ بنتا ہے 9 کا اسکوائر. اب یہ 9 کا اسکوائر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں پہلے ایڈ کرنا ہے دین سبٹریکٹ کرنا ہے. تو اب یہ پہلا پورشن جو ہے یہ میں لکھ سکتا ہوں ایکس مائنس یہ مائنس پک کرنا ہے 9 کا ہول اسکوائر، اور اس سائڈ کو آپ سمپلیفائی کریں مائنس 9 کا اسکوائر مائنس 27، تو یہ بن جاتا ہے مائنس 81 مائنس 27 جو کہ مائنس 108 آتا ہے. اب یہ آپ اس کے ساتھ لکھ لیں مائنس 108. یہ آپ نے کنورٹ کر دیا ایکس پلس کے ہول اسکوائر پلس ایچ کی فارم میں، اور یہ آپ کا آنسر ہے. تو یہاں لکھ لیں ایکس مائنس 9 ہول اسکوائر مائنس 108. بی پارٹ میں یوز یور آنسر ٹو پارٹ اے ٹو سالو دا ایکویژن ایکس اسکوائر مائنس 18x مائنس 27 از اکول ٹو 0. تو یہ جو ایکس اسکوائر مائنس 18x مائنس 27 ہے، اس کو آپ نے اسکوائر فارم میں کر دیا ہوا ہے پچھلے پارٹ میں، تو اس کو لکھ لیں آپ ایکس مائنس 9 ہول اسکوائر مائنس 108 دس از اکول ٹو 0. اب پہلے آپ 108 کو وہاں بھیجتے ہیں تو یہ مائنس سے پلس ہو جائے گا، تو آپ لکھیں گے ایکس مائنس 9 ہول اسکوائر از اکول ٹو 108. اب 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا اسکوائر ہٹانا ہے تو اسکوائر روٹ بوتھ سائڈس کریں، تو اسکوائر سے اسکوائر روٹ کینسل ہو جائے گا، تو ایکس مائنس 9 از اکول ٹو پلس مائنس 108. جب اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو پلس مائنس ضرور کرتے ہیں. اچھا 108 اگر یہ پیپر 1 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 108 کے آپ نے فیکٹرز بنانے ہیں، ایسے فیکٹرز کے کم از کم ایک فیکٹر کا اسکوائر روٹ آ جائے. تو 36 ٹائم 3 از 108 ہوتا ہے. اب دیکھیں 36 کا اسکوائر روٹ لے تو 6 آ جائے گا اور 3 اندر ہی رہے گا. تو میں لکھ سکتا ہوں ایکس مائنس 9 ایکولس پلس مائنس 6 روٹ 3. ایک دفعہ یہ پلس کے ساتھ سمپلیفائی کر لیں، ایک دفعہ یہ مائنس کے ساتھ کر لیں. تو ایکس مائنس 9 از اکول ٹو 6 روٹ 3، یہ پلس کے ساتھ، تو یہاں سے آئے گا ایکس از اکول ٹو 6 روٹ 3 پلس 9. تو کیلکولیٹر یوز کر لیں اگر یہ پیپر 2 ہے. اگر پیپر 1 ہے تو ادھر ہی آنسر چھوڑ دیں. تو 19.39. دوسرا نیگیٹو سائن کے ساتھ کریں آپ اس کو، ایکس مائنس 9 ایکولس نیگیٹو 6 روٹ 3. تو ایکس از اکول ٹو نیگیٹو 6 روٹ 3 پلس 9. وہی بات اگر یہ پیپر 2 ہے تو اس کو کیلکولیٹر سے سالو کر لیں. تو مائنس 1.39 ہے. اگر یہ پیپر 1 ہے تو یہ اسی طرح آپ آنسر چھوڑ دیں. تو ایکس از اکول ٹو 19.39 اینڈ ایکس از اکول ٹو مائنس 1.39. یہ اس کے آپ کے آنسرز آئیں گے. اب کوشچن نمبر 32 پارٹ اے. کمپلیٹ دا ٹیبل آف ویلیوز آف وائی کو 7 پلس 2x مائنس ایکس اسکوائر. تو یہ تو پہلا پارٹ تو سمپل ہے، 2 مارکس. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکویژن میں پہلے ایکس کی جگہ -1 پٹ کریں. تو
y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 टाइम्स x में आप -1 लिखें, माइनस -1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 4। यहाँ पे लिखते हैं 4। फिर आप करें y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, अब x की जगह 0 लिखें। तो ये आपका आंसर आता है 7। यहाँ पे आप इसको 7 लिख दें। फिर y इक्वल्स 7 प्लस 2, अब x में 3 लिखें। तो ये आपका आंसर आता है 4। यहाँ पे आप इसको 4 लिखते हैं। ऐसा आपने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बी पार्ट में ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। अब ये आपने प्लॉट करना है और इसकी प्लॉटिंग में आपका पहला पॉइंट जो है x में -2 y में -1, x में -2 y में -1, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया ब्लू में। फिर x में -1 y में 4, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया ब्लू में। x में 0 y में 7, x में 0 y में 7, ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया। x में 1 y में 8, x में 1 y में 8, ये आपका पॉइंट आ गया। x में 2 y में 7, तो ये आपका आ गया तीसरा पॉइंट। x में 3 y में 4, ये आपका चौथा पॉइंट। और फिर लास्ट पॉइंट x में 4 y में -1, ये आपका 4 और -1। अब इसको आपने स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो ये आपने ऐसे यहाँ तक ले गए, रुकना नहीं है, बेशक बीच में हल्की फुल्की टेढ़ी लाइन हो जाए तो एग्जामिनर काफ़ी इसमें मार्जिन दे देता है, क्योंकि हाथ से जो भी चीज़ स्टूडेंट बनाते हैं तो एग्जामिनर उसमें हमें मार्जिन देते हैं। ये कर्व्स बना के लाएं। और एक सेकेंड, ये में से ये अब ये आपने कर्व बना लिया। अब इसमें वो कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो थी जहाँ से ये ग्राफ बिल्कुल एक जैसा हो, तो इसको हम रेड से यहाँ पे कर लेते हैं और ये हमें नज़र आ रही है एग्जैक्टली ये लाइन x इज इक्वल टू 1, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दे रही है। इसके दोनों तरफ कर्व बिल्कुल एक जैसा है, तो इसकी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहे हैं डी पार्ट में यूज़ योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन 7 + 2x - x², तो इज इक्वल टू 0। ये जो इज इक्वल टू 0 है, तो ये देखें आपने ग्राफ का ये वाला पोर्शन जो है ये आपका y है। अगर आप इसको ऊपर जाकर देखें जो एग्जामिनर ने हमें दिया है, तो ये देखें उसने लिखा हुआ है ये y इज इक्वल टू 7 + 2x - x²। तो जब ये y है तो y इज इक्वल टू 0 हो गया ना, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी है? वो ये है आपकी y इज इक्वल टू 0। ये सारी लाइन आपकी y इज इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन पे जहाँ जहाँ ये ब्लू कर्व कट कर रहा है वही आपका सलूशन है। तो एक ये पॉइंट हो गया, तो ये स्मॉल डिजिट जो है 0.1 का है, तो -1, 0.5, 6, 7, 8, 9, तो आप -1.9 लिख सकते हैं। थोड़ा उससे आगे है मगर आप 9 लिखते हैं। तो ये आप कर लें,
x इज इक्वल टू -1.9. अब दूसरा देखते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स को यहाँ से कट कर रहा है तो ये 3.5678, तो 3.8 आप लिख सकते हो, ये 3.8. अब इसके आंसर्स में एग्जामिनर ने जो मार्जिन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1.9 से 1.7 तक, तो आप -1.9 में हो. फिर उससे दूसरा मार्जिन दिया हुआ है 3.7 से 3.9 तक, तो ये भी आप इसके बीच में ही हो, तो इसका मतलब आप सही आंसर्स लिख रहे हो. क्वेश्चन नंबर 33 में सॉल्व द इक्वेशन 12x - 7 इज इक्वल टू 23. ये तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो आपने 12x इक्वल्स 23 + 7 करना है. फिर इससे आपका 12x इक्वल्स 30 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30/12, और इसको आप लिख सकते हो 2.5. यहाँ आप इसको एक ही टेबल में सिंप्लीफाई कर लो और फ्रैक्शन जो आएगा आप वो लिख दो. तो इट डिपेंड्स कि पेपर 1 है या पेपर 2 है. पेपर 1 है तो आप इसको 30/12 एक ही टेबल में सिंप्लीफाई करें और उसका फ्रैक्शन लिखते हैं, तो 2.5. तो क्वेश्चन नंबर 34, there are 152 seats in a theater. There are 12 seats in the front row. Each row has 2 more seats than the row in the front of it. Work out the number of rows for 152 seats in the theater. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये आप इसको मैनुअली कर सकते हो, क्योंकि इसका मैथमेटिकली अगर आप करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो यानी मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक फ्रंट रो है, 12 सीटें. अब ईच रो हैज़ 2 मोर सीट्स देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट. यानी अब इसको फ्रंट पे ले लें, इससे पिछली वाली जो हैं वो 2 सीटें ज़्यादा हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 2 सीटें ज़्यादा हैं, तो यानी ये 2 सीटें ज़्यादा हो गई. तो आपका ये पहला वाला क्या आ गया 12, दूसरा वाला आ गया 14, और इसी तरह आप अगर आप चाहें फिर 12 करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, अब 14 करनी है और 2 सीट्स ज़्यादा करनी है इससे, ये 2 सीट्स, क्योंकि वो उसके स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं ईच रो हैज़ 2 मोर सीट्स दैन द रो इन फ्रंट ऑफ इट. तो ये कितनी हो गई यहाँ पर आपकी 16. अब इससे आपको एक आइडिया हो गया कि फ्रंट रो 12 है, फिर है 14 है, फिर है 16 है. अच्छा, हमने कितनी सीट्स करनी है 152 करनी है हमने. तो आप इसी तरह जाते जाओ, इसको ऐड करते चले जाओ 16 में, फिर ये 18, फिर ये 20, फिर ये 22, फिर ये 24, और ये फिर 26. और ये करना आसान हो गया ना, आपको पता लग गया. आप इसको जब ऐड करते हो ना, ये सारा ऐड करते हो तो 152 आती हैं. ये हो गई कंप्लीट सीटिंग. अब रोज़ कितनी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रोज़ बनती हैं इस सारी कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक. देयर आर 8 रोज़. अब देखें पूरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं. हर रो के जो है ना प्रीवियस रो में 2 सीटें ज़्यादा हैं, और टोटल 152 सीट्स भी बन रही हैं. और कितनी रोज़ हो गई आपकी 8 रोज़. तो ये आपने यहाँ आंसर स्पेस में ये क्वेश्चन इसी तरह होगा. इसको अगर आप इसका सेटअप बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. अगर फ़र्ज़ करें आप इसका मैथमेटिकल सेटअप बना लेते हैं तो ठीक है, वेल एंड बेस्ट.
پھر آتا ہے آپ کا جناب کوشچن نمبر 35 اور اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ فارمولا سا دیا ہوا ہے، ویلیوز دیا ہیں. یہ تو خیر ڈیم ایزی کوشچنز ہوتے ہیں. آپ نے جسٹ ایچ کو ایچ رکھنا ہے اور باقی جو ویلیوز ہیں اس کی وہ گیون ان کی ویلیوز لکھتے ہیں ان کی جگہ پہ. 38.64 ایکولس اے کی ویلیو اس سے دی ہوئی ہے 5.5 پلس 3.7 اور ایچ یہاں پر آ گیا اوور 2. تو سب سے پہلے تو 2 ملٹیپلائی کرے گا اس کو اور یہ بن جائے گا 77.28 ایکولس یہ 5.5 پلس 3.7 9.2 ایچ. اب 9.2 ڈیوائڈ کر لیں اس طرف سینڈ کر کے. یہ ہوپ فلی اس طرح کے کوشچن نا پیپر 1 میں نہیں ہوتے. تو ایچ از اکول ٹو 8.4 آ جائے گا. کوشچن نمبر 36 ملٹیپلائی آؤٹ. تو 9 کو ملٹیپلائی کریں 3 سے 27 مائنس 9x یہ آپ کا آنسر ہے. اور 37 میں اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو لائک ٹرمز کو کہیں 3c مائنس سی تو یہ آپ کا آ جائے گا 2c اور مائنس 5d پلس 2d تو مائنس 3d. یہ آنسر ہے اس کو آنسر اسپیس میں لکھتے ہیں 2c مائنس 3d. Question 38 Alphonse is X years old and Beatrice is Y years old. 3 times Alphonse's age is equal to 5 times Beatrice's age. Twice Beatrice's age is 4 years more than Alphonse's age. پڑھنے میں یہ بڑا مشکل سا لگ رہا ہے، کرنے میں آسان ہے. آپ Alphonse equals X years ہو گیا اور Beatrice Y years ہو گیا. اب 3 times Alphonse's age is equal to تو 3x ہو گیا is equal to 5 times Beatrice's age تو یہ 5y ہو جائے گی. یہ پہلی ایکویشن سیٹ اپ ہو گئی. Twice Beatrice's age is 4 years. Twice Beatrice's age. اچھا اس کو ایکویشن 1 کہتے ہیں. Beatrice's age y ہے تو یہ ہو جائے گا 2y. یہاں پر is جو ہے نا وہ is equal to آئے گا. Twice Beatrice's age is 4 years more than Alphonse's age. Alphonse's age x تھا اس سے 4 years زیادہ ہے تو x پلس 4 ہو جائے گا. یہ آپ کی سیکنڈ ایکویشن آ گئی. اب آپ اس میں اس کو سائملٹینیسلی سالو کر لیں جیسے مرضی آپ اس کو ایلیمینیشن میتھڈ سے کر سکتے ہیں یا دو میتھڈ ہیں نا، ایک ایلیمینیشن ہے اور دوسرا آپ نے ایکس یا وائی کو سبجیکٹ کرنا ہے. تو جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہو آپ کر سکتے ہو. میں سپوز سیکنڈ ایکویژن اگر میں لیتا ہوں تو اس میں میں ایکس مائنس 2y از اکول ٹو یہ 2y ادھر آئے گا اور 4 اس طرف چلا جائے گا تو یہ مائنس 4 ہو گیا. ایکچولی اب اس کو ہم یوز کریں گے اور ایکویژن نمبر 1 کو آپ لکھ سکتے ہو ایسے ہی لکھ لو جیسی ہے، یا آپ اس میں اس کو لکھ سکتے ہو 3x مائنس 5y از اکول ٹو 0. اب آپ اس کو نا سائملٹینیسلی سالو کرو. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں 3x مائنس 5y از اکول ٹو 0 اور دوسرا میں لکھ دیتا ہوں x مائنس 2y از اکول ٹو مائنس 4. تو اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکس کو اگر سیم کرنا ہے تو آپ نے اوپر والی کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تھرو آؤٹ اور نیچے والی کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تھرو آؤٹ تو آپ کا ایکس سیم ہو جائے گا. تو یہ 3x مائنس 5y از اکول ٹو 0. ادھر سے یہ ہو جائے گا 3x مائنس 3 ٹو 6y از اکول ٹو مائنس 12 اور اب سائن اپوزٹ کر دیتے ہیں ہم. یہ پلس 3 ہے مائنس یہ پلس 6 اور یہ پلس 12 تو یہ کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ مائنس 5 پلس 6 یہ خالی y از اکول ٹو پازیٹیو 12 آ گیا.
تو اب یہ آپ کسی ایک ایکویشن میں پٹ کر کے ایکس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کس میں پٹ کریں ہم، یہ والی لے لیتے ہیں پہلی ایکویشن 3x از اکول ٹو 5y. تو y کی جگہ میں 12 لکھ دیتا ہوں. تو 3x از اکول ٹو 5 انٹو 12. تو 3x از اکول ٹو 60 اور x از اکول ٹو 60 ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو 20 آ گیا. تو x کی ویلیو 20 ہو گئی اور y کی ویلیو 12 ہو گئی. تو x کون تھا؟ الفونسے. تو الفونسے ایج جو ہے وہ 20 ہے اور بیٹ رائس کی ایج ہے 12. ایکچولی یہ میں نے سارا کوشچن یہاں پہ کر دیا جو کہ مجھے یہاں کرنا چاہیے تھا. تو رائٹ ڈاؤن 2 ایکویژن ان ایکس اینڈ وائی. تو آپ پہلی ایکویژن لکھ دیں 3x از اکول ٹو 5y اور دوسری آپ لکھتے ہیں ہم نے کیا بنائی تھی 2y ایکولس x پلس 4. یہ جو اوپر ہم نے سالو کیا اب آپ ڈائریکٹ آنسر یہاں لکھ لیں. فائنڈ دا ایج آف الفونسے اینڈ ایج آف بیٹ رائس. تو الفونسے کی آپ لکھتے ہیں 20 ایئرس اور بیٹ رائس کی آپ لکھتے ہیں 12. یہ ساری ورکنگ اسی پیج پہ ہم نے کر لی ہے. تو کوشچن نمبر 39 میں جو ہے وہ فیکٹرائز فلی 5x. تو اس میں 20x اسکوائر تو 5x کامن آتا ہے تو 1 مائنس 4x یہی آنسر ہے آپ کا. تو 5x 1 مائنس 4x. کوشچن نمبر 40 یہ ایک اس نے ڈائیگرام دیا ہوا ہے اور روڈ ہیز 349 houses on it. Number from 1 to 349. The diagram shows some of these houses. The houses on west side of the road have odd numbers. Houses on the east side have even numbers. Put a ring around the numbers in this list that are on the west side. تو 25 پہ رنگ کریں، یہ ویسٹ سائڈ پہ ہے. 87 والا ویسٹ سائڈ پہ ہے. 329 والا ویسٹ سائڈ پہ ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے لیفٹ پہ ویسٹ ہے، رائٹ پہ ایسٹ ہے. تو بی پارٹ میں آن دا ایسٹ سائڈ ہاؤ مینی ہاؤسز آر دیئر بٹوین ہاؤس نمبرڈ 168 اینڈ دا ہاؤس نمبر 184. تو یہ بھی مینولی کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں آپ 168 سے کیونکہ یہ ایون نمبر میں جا رہے ہیں تو آپ کا 170 آتا ہے، پھر 172 بنتا ہے اور 174 بنتا ہے، پھر 176 بنتا ہے، پھر 178 بنتا ہے، پھر 180 بنتا ہے، پھر 182 بنتا ہے اور بٹوین تھا نا تو 168 اینڈ 184. تو یہ کتنے ہاؤسز آئے ہیں بٹوین دیز ٹو ویلو 1 2 3 4 5 6 7. سو 7 ہاؤسز آئے ہیں. تو یہ آنسر ہے آپ کا. ہاؤ مینی ہاؤسز آن دا روڈ ہیو ہاؤس نمبر دیٹ از اے ملٹیپل آف 39. تو 39 کا ٹیبل چلا لیں آپ. 39 1 زار 39، 39 2 زار یہ آپ کیلکولیٹر سے کرتے رہیں 78، 39 3 زار 117، 39 4 زار 156، 39 5 زار 195، 39 6 زار 234، 39 7 زار 273، 39 8 زار 312. How many houses on the road have a house number that is a multiple of 39. تو آپ نے یہ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہاؤسز ہیں. تو یہ آنسر میں لکھتے ہیں how many houses on the road
have a house number that is a multiple of 39. تو 39 78. تو یہ آپ کا لیفٹ اور رائٹ پہ ایون اور آڈ میں آتا ہے. تو آپ ان کو دیکھ کر ان نمبروں کے بیچ بیچ میں رہنا ہے, اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا. دیکھیں 312 سے اوپر نہیں جانا اور اسی طرح 349 سے اوپر نہیں جانا. پارٹ ڈی میں Thomas delivers a leaflet to every house on the west side of the road. He starts a house number 1 and then delivers to each house in order. Find an expression in term of n for the house number of the nth house he delivers to. تو 1 ہے, پھر اس 3 پہ جائے گا, پھر 5 پہ جائے گا, پھر 7 پہ جائے گا. تو یہ آپ کا فرسٹ ٹرم بن گیا, سیکنڈ, یہ تھرڈ, اینڈ دس از یور فورتھ ٹرم. اگلے میں سے ہمیشہ پچھلا مائنس کرنا ہے. 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2. تو یہ لینئر سیکوینس ہے. تو a پلس n-1 ٹائمس t. a ویلیو آف فرسٹ ٹرم ہوتی ہے تو 1 ہے, n-1 d آپ کا 2 ہے. تو اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں تو یہ آ جائے گا 1 + 2n - 2, جو کہ آپ کو دیتا ہے 1 - 2 is -1 + 2n. اور اس کو آپ 2n کو پہلے لکھ لیں, 2n - 1. نمبر 2, ورک آؤٹ دا ہاؤس نمبر آف 40th house he delivers to. تو 2n - 1 اس میں 40th house ہے تو n کی جگہ 40 لکھ دیں. تو یہ بن جائے گا آپ کا 80 - 1. تو دس ول گیو یو 79. پھر نمبر 3, ورک آؤٹ ہاؤ مینی ہاؤسز آر آن دا ویسٹ سائڈ آف دا روڈ. تو 2n - 1 آپ نے فارمولہ بنایا ہوا ہے تو اس کو ایکول ٹو 349 کر لیں اور یہاں سے آپ n کی ویلیو نکالیں. تو 2n = 349 + 1. So 2n = 350. So n = 350 divided by 2, جو آپ کو دیتا ہے 175. ای پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے Alicia delivers a leaflet to every house on the east side of the road. She starts at house number 348 and then delivers to each house in order. Find an expression in term of n for the house number of nth house she delivers to. تو یہ 348 سے اسٹارٹ کیا ہے, پھر کم ہوتے جا رہی ہے نا. تو 346, پھر 344, پھر 342. تو یہ اینڈ سو آن. تو فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, فورتھ ٹرم, اگلے میں سے پچھلا مائنس کریں, یعنی 346 - 348. تو یہ -2 آیا. پھر 344 - 346 -2, پھر 342 - 344, تو پھر -2. تو آپ کا فرسٹ یہ بھی لینئر سیکوینس ہے کیونکہ کانسٹنٹ ڈفرینس آیا ہے. تو a + n-1 × d. تو a ویلیو آف فرسٹ ٹرم ہے وچ از 348 + n-1, اور d آپ کا -2 آیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ 348 ± -2n -2, تو یہ آپ کو دے رہا ہے 348 + 2 350 -2n. تو یہ آپ کا فارمولہ ہے, اس کو آنسر اسپیس میں لکھ لیں. 350 - 2n. What is the largest value of n that can be used in your expression? Give a reason for your answer. n میں لارجسٹ ویلیو ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں n نکالتے ہیں کتنا. تو 350 - 2n = 0. تو 350 = 2n. تو 350 / 2 = n. تو n = 175. تو یعنی میں
اگر کہوں کہ n جو ہے 174 لارجسٹ میں لگا سکتا ہوں، وہ کیوں میں کہوں گا، یہ دیکھیں اب میں 350 مائنس 2 انٹو 175 جو n کی 175 ویلیو نکلی ہے، اسے دیکھیں کیا آنسر آتا ہے. تو اس سے آپ کا آنسر آتا ہے 0. اب میں نے 175 سے ایک کم کر دیا، تو دیکھیں 350 مائنس 2 174، اس سے میرا کیا آنسر آتا ہے. تو 350 مائنس 348 2، تو 0 تو ناٹ ویلڈ ہے، یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے n کو پہلے سمپلیفائی کیا، 175 آیا، تو آپ اس سے ایک کم کر کے تو لارجسٹ ویلیو آف n آپ یہ لکھ سکتے ہیں. لارجسٹ ویلیو آف n از 174 بیکاز n greater than equal to 175 give house numbers that are 0 اور نیگیٹو. یہ آپ کا اس کا آنسر آئے گا. اور یہ ہمارا اگلا پورشن الجبرا کا آج ختم ہو گیا.